جمعے والے دن سورہ کہف مکمل پڑھنا سنت ہے یا پہلی 10 آیات؟ دیکھیں حدیث میں دونوں کی فضیلت ہے، پہلی 10 آیات کی بھی اور سورہ کہف کی بھی۔ تو یہ ایک پیکج ہوتا ہے، آپ سمجھ لیں کہ اصل تو یہ ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھے، پوری نہیں پڑھ سکتے تو چلے ایک اللہ نے ایک اور پیکج ہمیں دیا ہے کہ پہلی 10 آیتیں پڑھ لیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں جو تسبیح کا حکم ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ ہر نماز کے بعد ہے۔ لیکن حدیث میں 10 دفعہ بھی ہے کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے پیکج ہے کہ بھائی جو 33 دفعہ نہیں پڑھ پا رہے تو چلو 10 دفعہ پڑھ لو۔ تو اس طرح اصل فضیلت تو یہی ہے کہ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا جائے، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر۔ یہ نہیں ہو سکتی تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو 10 دفعہ پڑھ لیا جائے۔ تو یہی سورہ کہف کا بھی ہے، اصل تو یہی ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھی جائے، نہیں تو کم از کم پچھلی 10 آیات پڑھ لیں۔ جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب؟ جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب؟ میں نے کتاب میں اسے فرض پڑھا تھا، لیکن کئی لوگ اسے واجب بھی بتاتے ہیں۔ اس بارے میں تفصیل سے رہنمائی فرمائے صدام حسین راجستھان سے۔ دیکھیے جمعے کی نماز فرض ہے کیونکہ دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ سورہ جمعہ میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کے دن اللہ کی یاد کے لیے بلایا جائے تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑو۔ تو یہ جو قرآن سے مضبوط دلیل ہے قطعی، تو جو قطعی دلیل سے جس چیز کا وجوب ثابت ہوتا ہے اس کو اصطلاح میں فرض کہا جاتا ہے، تو فرض ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ بعض فقہاء نے واجب لکھا ہے، تو وہ اس لیے کہ یہ فرض اور واجب تو اصطلاحات ہیں۔ واجب کہتے ہیں جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، قطعی سے نہ ہو، یعنی یقینی، بہت زیادہ یقینی دلیل نہ ہو، اور فرض کہتے ہیں جو ایسی پکی ڈھکی دلیل سے ثابت ہو جس کا انکار ممکن نہ ہو۔ تو لیکن یہ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، بعض دفعہ فرض کو واجب کہہ دیا جاتا ہے، بعض دفعہ واجب کو فرض کہہ دیا جاتا ہے۔ تو بعض فقہاء نے فرض کو واجب کہہ دیا، بعض نے واجب کو فرض کہہ دیا، لیکن اگر اصطلاحات میں جائیں گے تو پھر فرض کہا جائے گا جمعے کی نماز کو۔ گاؤں کی مسجد میں جمعہ ادا کرنا، میں جس گاؤں میں رہتا ہوں وہاں مسجد ہے لیکن امام نہیں ہے، اذان 5 وقت کی ہوتی ہے، امام نہ ہونے کی وجہ سے یا با جماعت نماز نہیں ہوتی، ہر کوئی اپنی مرضی سے نماز پڑھتا ہے، وہاں صرف جمعے میں ایک مولوی صاحب نماز پڑھانے آتے ہیں، تو کیا وہاں جمعہ کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اور جمعہ پڑھنے جانا ہوگا جہاں پانچوں وقت کی با جماعت نماز ہوتی ہو۔ امداد علی نواب شاہ سے۔ دیکھیں گاؤں میں جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جمعہ پڑھاتے تھے تو گاؤں کے لوگ باری باری آیا کرتے تھے، ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کسی صحیح روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گاؤں یا دیہات میں جمعہ یا عید کی نماز ہوئی ہو۔ حضرت علی کا مشہور قول ہے کہ لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع، کہ جمعہ اور تشریق جو ہے یہ صرف شہر میں ہی ہوگی۔ تو اس لیے جو چاروں ائمہ اس بارے میں متفق ہیں وہ یہ ہیں کہ جمعے کی نماز کے لیے ہر امام کے نزدیک کچھ نہ کچھ شرط ہے۔ کسی نے کہا کہ 40 افراد کی شرط، کسی نے کہا کہ بڑی بستی ہونی چاہیے۔ تو جو ہمارے نزدیک راجح قول ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ قول ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہیں بھی ہمیں یہ ملتا نہیں ہے کہ جمعے میں جو بالکل گاؤں میں جمعہ کی نماز پڑھائی گئی ہو۔ تو اگر جمعے کی نماز گاؤں دیہاتوں میں جائز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ کے گرد جو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں وہاں جمعے کی نماز ہوتی کسی گاؤں میں۔ تو اس لیے شہر ہو یا قصبہ کبیرہ، بہت بڑا قصبہ ہو جو شہر جیسا ہوتا ہے۔ اچھا شہر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عرف میں جس کو شہر سمجھا جائے، تو یعنی جس میں 2 رویا دکانیں ہوں، ہسپتال ہوں، تھانہ ہو، یہ تمام جو شہر کے لوازمات ہیں وہ جس جگہ پہ پائے جائیں گے اس کو شہر کہا جائے گا۔ جس جگہ یہ نہیں ہوں گے، وہ جو دور دراز علاقوں میں چند لوگوں کا ایک جتھا رہتا ہے، اس کو شہر نہیں کہتے۔ تو یہ عرف سے چینج بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہ واقعی گاؤں ہیں، قصبہ کبیرہ بھی نہیں ہے، بڑی بستی بھی نہیں ہے اور شہر بھی نہیں ہے، تو پھر جمعے کی نماز وہاں پر درست نہیں ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے جو سورت شروع کی ہے وہ اصحاب کہف کے واقعے سے۔ اصحاب کہف کیا ہے؟ کہف عربی میں کہتے ہیں بڑے غار کو، ایک ہوتا ہے غار، اس کو بھی غار ہی کہتے ہیں، اور ایک ہے کہف، بڑا غار۔ تو پچھلی امتوں میں شرک تھا، حکومت غیر مسلموں کی تھی، اور وہ ظلم اور جبر کر کے کسی کو توحید پر قائم رہنے نہیں دیتے تھے۔ تو چند نوجوانوں نے توبہ کی اور ان کو خیال آیا کہ ہم اپنے جو اصل دین ہے توحید، ہم اس پر قائم رہیں گے۔ اب چونکہ اس ریاست میں شریعت پہ چلنا ممکن نہیں تھا ان کے لیے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کسی جگہ شریعت کو فالو نہیں کر سکتے، ناممکن ہو رہا ہے آپ کے لیے، تو گنجائشیں نکالنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو، بلکہ آپ کو وہاں سے چپ بیٹھے ہوئے
मूव करना पड़ेगा। आज यूरोप में बहुत से लोग कहते हैं एक्चुअली हमें हलाल मिलता ही नहीं है, तो हम क्या करें, मजबूरी में हम फिर वही मशीनी ज़बीहा खा लेते हैं, मशीनी चिकन खा लेते हैं। एक होता है ना हाथ से ज़बा, एक होता है मशीन ने ही गर्दन उड़ा दी, टेप चला दी, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के, और प्लेट से मुर्गियाँ ऑटोमेटिकली ज़बा हो रही हैं, तो वो ज़बीहा हलाल नहीं है। कुरान में साफ तौर पर है, वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, जिस जानवर पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए। क्या मतलब? इंसानों की तरफ से, बल्कि सिर्फ इंसान होना भी काफ़ी नहीं है। अल्लाह ने वतामुल्लज़ीन ऊतुल किताब, ऊतुल किताब का ज़बीहा और मुसलमान का ज़बीहा वो हलाल है, यानी अहले किताब का हो या मुसलमान का। इसके अलावा कोई गैर मुस्लिम ज़बह भी करता है तो भी हलाल नहीं है। तो कुछ शर्तें अल्लाह ने लगाई हैं गोश्त खाने के लिए। सिर्फ मछली ऐसी एक मखलूक है जो मुर्दार भी क्या है, हलाल है। तो कुरान कहता है कि वो जो तीन थे या चंद नौजवान थे, एक रिवायत के मुताबिक सात नौजवान थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नीयत कर ली हम इस इलाके को छोड़ देंगे। अब इलाका छोड़ के जाए कहाँ पे? तो उन्होंने कहा फिलहाल शहर से निकलो, किसी गार में पनाह लो, गार में जाएंगे, वहां आपस में सुलह मशवरा करेंगे कि करना क्या है हम, ठीक है ना। पहले यहाँ से तो पतली गली से, अस्तगफिरुल्लाह, उनको तो पतली गली नहीं कहना चाहिए यार, यहाँ से क्या करो, यहाँ से निकले तो पतली गली से ही होंगे, क्योंकि जाहिर है ओपनली थोड़ी जाएंगे, लोग पकड़ नहीं लेते उनको। तो अब जब वो गार में गए हैं, उन्होंने जाने से पहले अल्लाह से दुआ मांगी, रब्बना हय्यि लना मिन अम्रिना रशदा व हय्यि लना मिन अम्रिना मिरफका इद अवल फित्यतु फकालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अम्रिना रशदा। दुआएं मांगने लगे। पहला सबक हमें क्या मिलता है? जहां दीन पर चलना इम्पॉसिबल हो जाए, उस इलाके को छोड़ना बोलो वाजिब है। मसला चेंज नहीं होगा, आपको चेंज होना पड़ेगा। नंबर 2, जब आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो तो ये काम अल्लाह पे तवक्कुल और अल्लाह पे एतमाद के बगैर नहीं हो सकता। तो इसमें फिर दूसरे नंबर पर आपको अल्लाह से दुआएं मांगनी चाहिए। ऐ अल्लाह हय्यि लना मिन अम्रिना मिरफका व हय्यि लना रब्बना इद अवल फित्यतु इलल काफी फकालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा। ये अल्फाज याद कर लें। ऐ अल्लाह अपनी तरफ से हमें एक रहमत दे दे और हमारे मामले में हमें रुश्द व हिदायत, गाइड कर दे हमें कि करना क्या है। ये दुआ मांगना ऐसे मौके पे सुन्नत है। समझते हो कि नहीं समझते? तो कुरान कहता है जब वो गए गार में तो कुत्ता भी था उनके साथ, हिफाजत के लिए कुत्ता पालना जायज है, तो हिफाजत की गरज से कुत्ता भी ले गए। अब कुत्ते को बिठा दिया उन्होंने गार की दहलीज पे और खुद कहाँ चले गए? अंदर। अंग्रेज होता कुत्ते को भी अपने साथ, क्योंकि फैमिली मेंबर होता है कुत्ते उनके यहाँ, बुढ़ापे में उनका बेहतरीन सहारा है कुत्ते, तो वो कुत्ते को अपने साथ ले जाते और कुत्ता भी उनके साथ सो जाता। लेकिन वो चूंकि मुसलमान थे, उनको पता था कुत्ते का इस्तेमाल इतना ही जायज है जितनी शरई जरूरत। तो ये दहलीज पे हिफाजत के लिए तो होगा, इतना फ्री कराने की इजाजत नहीं है कि अंदर हमारे साथ खाने में शरीक हो जाए। क्योंकि आप यूट्यूब पे देखें, वहाँ कुत्ते, हमारे एक उस्ताद लंदन गए, वो पहली दफा गए थे, वो कह रहे हैं घर में गया तो कुत्ता बैठा हुआ है सामने ना बिस्तर पे, वो इतना बड़ा कुत्ता जबान बाहर, कह रहे हैं मैं तो डर के बाहर आ गया। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा है? बिस्तर पे बैठा हुआ है कुत्ता। तो कह रहे मैं डर गया, मैंने ये क्या? हमने कहा भाई ये ऐसे ही होता है यहाँ। खैर, और जो फैमिली प्लानिंग वालों का की कोशिश है ना, बच्चे कम, तो ये समझ लो कि हमारे घरों में भी अनकरीब कुत्ते आने वाले हैं। या तो कुत्ता पाल लो या इंसान पैदा कर लो, तो ये आने वाला है। ये रिपोर्ट है, यूरोप ही की रिपोर्ट है 100 साल पहले की, कि यूरोप में जो बहुत ज्यादा जानवर पालने का रिवाज आया है ना, ये जब ही आया जब उनकी ग्रोथ रेशो उन्होंने कम किया है, तो फिर ये बहुत कुत्ते मुत्ते बिल्ले आ गए, बिल्लियां कम आई, कुत्ते ज्यादा आए हैं। खैर, तो अब जब वो अंदर गए हैं तो अल्लाह की कुदरत देखो, अल्लाह ने को उनका तवक्कुल, अल्लाह को उनकी कुर्बानी इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने कहा कि तुम यहाँ किधर सफर करके कहाँ जाओगे, मैं ऐसा करता हूँ तुम्हें सुला देता हूँ और 309 साल के बाद उठाऊंगा तुम्हें मैं। अल्लाह के इल्म में ये बात थी कि इस दौरान इस हुकूमत का तख्ता उलट जाएगा और यहाँ कोई इस्लामी हुकूमत आ जाएगी। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का वाक़या, इस्लामी में इस सेंस में कह रहा हूँ कि हक की हुकूमत, वरना उस वक्त तो ईसाई हुकूमत या यहूदी हुकूमत होगी ना। अब जब ये सोए हैं तो कुरान कह रहे हमने इनके कुत्ते को बाहर बिठा दिया और जागता रहे वो 309 साल, और ऐसा रोक के कोई बाहर आए ना गुजरे तो उसको डर के कुत्ता मुझ पे हमला ना कर दे। लवी तलात अलैहिम लवल्लैत मिनहुम फिरारन वला मुलीत मिनहुम रुबा। अल्लाह कहते हैं मुखातब, अगर तू जाता ना, ऐसा रोब था कि तू भाग जाता वहां से। तो अल्लाह ने ये इंतजाम क्यों किया? ताकि इनकी तरफ कोई बढ़ने की कोशिश
نہ کرے. اب کیا ہوا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا طَلَعَتْ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ. سلایا اللہ نے اس انداز سے کہ سورج کی روشنی ڈائریکٹ ان کے اوپر جسم پہ نہیں پڑ رہی، کیونکہ سورج کی تیز تپش بھی انسان کی باڈی کو خراب کر دیتی ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ اندر روشنی نہ جائے، وائٹامن ڈی ہی نہ ملے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ڈائریکٹ سورج کی تپش سے باڈی خراب ہو جائے. ایک خاص انداز سے سورج کے زاویے، وہ سورج نکلتا غروب ہوتا، نکلتا غروب ہوتا. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو کروٹیں بھی دلاتے رہتے تاکہ ایسا نہ ہو کہ زمین کھا جائے. بھائی ایک ہی جگہ پڑے رہو گے، اگر آپ سوئے اور اٹھے ہی نہیں 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن، تو ایک دن کیا ہوگا؟ زمین میں آپ کیا ہو جاؤ گے؟ غائب. تو اللہ کہتے ہیں ہم ان کو کروٹیں بھی دلا رہے تھے. اب دیکھو اللہ کے کام دیکھو، 309 سال کسی انسان کے لیے سونا ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ نے جب سنا کہ ایک قدرت کو ظاہر کیا تو اب اللہ باقی تمام چیزوں میں اسباب ہی اختیار کر رہے ہیں. اللہ یہ بھی تو کر سکتے تھے ایک کروٹ پہ 300 سال سلا دیتے اور زمین کو ان کی باڈی کھانے نہ دیتے، یہ کر سکتے تھے نا، لیکن نہیں. 309 سال سنا کے تو اپنی قدرت ظاہر کرنی تھی، باقی سارے کام کیسے ہوں گے؟ اسباب کے تحت ہوں گے. اللہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ 309 سال سلاتے، سورج کی کرنیں نہ آتی ان کے اوپر اور اندھیرے میں ہی وٹامن ڈی ان کو ملتا رہتا. نہ جہاں تک اسباب سے کام ہوگا اللہ بھی کیا اختیار کرتے ہیں؟ اسباب اختیار کرتے ہیں. تو جب اللہ بھی اسباب ہی اختیار کرتے ہیں تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو اسباب اختیار کیے بغیر اللہ پہ توکل کرنا شروع کر دیں؟ کمار آنی اللہ کھلائے گا، صحت کا خیال کرنا نہیں اللہ، ابے کچھ نہیں ہوتا لڈو وڈو کھانے سے. یہ باتیں ہوتی ہیں نا آج کل دینداروں کی. او بھائی تیرے کو شوگر ہے، تو 3 لڈو کیوں کھا رہا ہے؟ ابے موت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. زندگی موت لڈو کے ہاتھ میں نہیں ہے. زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ لڈو. کس کے ہاتھ میں ہے زندگی موت؟ اللہ کے ہاتھ. یہ دینداروں کو ہم نے سنا ہے. حالانکہ جب آپ کا ویٹ بڑا ہوا ہے، آپ کو شوگر ہے، تو لڈو آپ کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے. ایسے موقع پہ یہ توکل کی بات کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے. تو اللہ بھی دیکھو اسباب ہی اختیار کر رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آسمان سے نازل ہوں گے، اب پتہ نہیں اتنی اوپر سے زمین پہ آئیں گے، یہ اسباب کے خلاف ہے نا. یہ بات انسان کے لیے تو ممکن نہیں ہے. جب آپ زمین کے خول سے باہر جاتے ہیں آکسیجن ہی ختم ہو جاتی ہے، زندہ رہنا ممکن نہیں ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت سے زندہ رکھا ہوا ہے. جب قرب قیامت میں دمشق میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ امام مہدی شام میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے، عصر کی نماز کے لیے. مصلی پہ مینار ہے، اس پہ کون نازل ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو مینار سے پھر سیڑھیاں لگائی جائیں گی حضرت عیسیٰ کے اترنے کے لیے. کمال کی بات ہے اللہ وہاں سے یہاں تک آ گئے، تھوڑا سا تو رہ گیا فاصلہ. چھوڑو یار تم لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا. ابے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ادھر سے ادھر تک آ گئے تو تھوڑا سا تو رہ گیا ہے نا. اب یہاں سیڑھیاں کیوں لگائی جا رہی ہیں؟ بھائی دنیا کیا ہے؟ دارالاسباب ہے. ادھر سیڑھیوں سے جانا ممکن نہیں تھا، وہ اللہ اپنی قدرت سے ہی لے گیا. یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں پہ کیا لگیں گی؟ سیڑھیاں لگیں گی. وہاں سے نیچے اتریں گے، اتنے بڑے بڑے بال ہوں گے جن سے پانی بہ رہا ہوگا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا اس وقت آپ نے غسل کیا تھا، تو اللہ نے ان کی شکل کا کوئی آدمی کر دیا اور عیسیٰ ابن مریم کو آسمانوں پہ اسی حال میں اٹھا لیا. اور قرب قیامت میں جب نازل ہوں گے تو عصابۃ تغزو مع عیسیٰ ابن مریم، نبی نے فرمایا میری اس امت کے لیے جنت کی ضمانت ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کے جہاد کرے. حضرت عیسیٰ نے آتے ہی کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے. تو اور پھر ایسا جہاد ہوگا اما الاسلام و اما السیف، یا تو اسلام ہے یا تلوار ہے، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور تقاتلون الیہود، سب سے پہلے لڑائی کس سے ہوگی؟ یہود سے ہوگی، عیسیٰ ابن مریم کی، کیونکہ یہود نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم ہی کے ذریعے ان سے انتقام لیں گے. خیر اب ایسا نہ ہو کل وہ امام مہدی آ جائے. آج کل مارکیٹ میں امام مہدی کے نام پہ منجن دیکھ رہا ہے، ہر تھوڑے دن میں کوئی مہدی. میرے والد صاحب ایک واقعہ بتایا کرتے تھے، ہماری محلے کی مسجد میں نا ایک آدمی بہت نیک تھا، عبادت کرتے کرتے نا اس کی کھوپڑی گھوم گئی اوپر سے. بعض لوگ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، دماغ خشک ہو جاتا ہے، خوراک ہوتی نہیں ہے، ہنسی مزاح کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی، تو اوپر سے سیٹنگ کیا ہو جاتی ہے؟ آؤٹ. تو اس کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی. برا نہیں تھا وہ، میرے والد صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا، میرے والد صاحب کو لوگ حافظ صاحب کہتے تھے، حافظ صاحب ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا نیک آدمی لگ رہے ہیں، صرف آپ سے کروں گا کسی اور سے نہیں. والد صاحب نے کہا کیا؟ کہتے ہیں مجھے نا کچھ الہامات ہو رہے ہیں کہ امام مہدی میں ہی. والد صاحب ہمیں یہ واقعہ سنا رہے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ بس مجھے بتا دیا، میرے علاوہ کسی کو قطعاً نہیں بتانا، ورنہ حالات کا میں ذمہ دار
कोई भी पेलतेगा, सही है ना। तो बस ये मैं मुझे बता दिया ना, बस ये हम दोनों के राज की बात है और अल्लाह को पता है, किसी तीसरे को बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। फिर वालिद साहब ने उसको बोला भाई तू थोड़ा सा वज़ाइफ ना कम कर दे, थोड़ा सा नॉर्मल लाइफ में आ जाए, इंसान का बच्चा बन जा, तेरी खोपड़ी क्या हो रही है सेटिंग अप। बहुत से इमाम मेहदी इस चक्कर में बने हैं, होते नहीं है। तो जब इमाम मेहदी नहीं आना होगा ना, तो सबसे पहली बात ये कि वो मेहदी होने का दावा नहीं करेंगे, उनको लोग कहेंगे कि आप मेहदी हैं, उनमें अलामतें देख के उलमा उनसे खुद कहेंगे, सारे पीछे पड़ जाएंगे कि आप मेहदी हो। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो जो खुद से मेहदी होने का दावा करे वो तो मेहदी हो ही नहीं सकता। और जब इमाम मेहदी होंगे तो ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे, जिसके दौर में ईसा नाजिल नहीं हो रहे इसका मतलब वो मेहदी है ही नहीं। तो हदीस में आता है हजरत मेहदी मुसल्ले पे खड़े होंगे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो वो हजरत मेहदी उनको मुसल्ले पे आगे करेंगे कि आप नमाज पढ़ाएं, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसके हवाले करेंगे मुसल्ला कि ये नमाज आप ही पढ़ाएंगे। क्यों? मुझे अल्लाह ने नमाज पढ़ाने के लिए नहीं, मुझे किसके लिए भेजा है? जिहाद करने के लिए भेजा है। मैं तलवार लेके लड़ाई करूंगा, याजूज माजूज को कत्ल करेंगे। अब याजूज माजूज कहाँ है इसके बारे में कोई सही बात हमारे इल्म में नहीं है। वैसे भी अगर हमें पता चल जाए कहाँ है तो दरियाफ्त हो जाएंगे ना, और कुरान कहते हैं कुर्ब क़यामत से पहले वो दरियाफ्त बोलो नहीं हो सकते। तो अल्लाह ने छुपा दिया है, उनको छुपा दिया है। तो छुपाया है इसलिए कि पहले ना पता चले किधर है। कुछ लोग कहते हैं ये चाइनीज हैं, कोई भरोसा नहीं है। वैसे लगता है कि शायद हो, क्योंकि वो जो जुल्करनैन ने दीवार बनाई थी ना सीसा पिलाई हुई और पहाड़ों के पीछे धकेल दिया था और फिर थोड़ी तादाद हो गई उनकी, हदीस से पता चलता है शायद वो, लेकिन बहरहाल वो यकीनी बात नहीं है। तो याजूज माजूज एक बड़ी ताकतवर कौम होगी जिसको हजरत जुल्करनैन ने सूरह कहफ में इसका भी तज़किरा है, पहाड़ों को बंद करके उनको धकेल दिया, कहीं छुपा दिया उनको। तो कुर्ब क़यामत में वो निकलेंगे और फिर दुनिया में तबाही बिछाएंगे। और फिर उनको कौन कत्ल करेगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तो वो अभी नहीं निकलेंगे, जब निकलेंगे तो उनका अभी दरियाफ्त भी नहीं हो सकते वो। बाकी वो कुछ कहते हैं मरीख में है, कुछ कहते हैं कहाँ है, हमें नहीं पता कहाँ है। बहरहाल बज़ाहिर तो लगता है ज़मीन में ही है, क्योंकि जुल्करनैन जो गए थे मशरिक और मगरिब शुमाल जुनूब का उन्होंने सफ़र किया, इसी ज़मीन में किया था सफ़र। तो वल्लाहु आलम। हमें बस इजमाली तौर पर इन चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है। इनकी डिटेल हमें बताई नहीं गई है तो हमें डिटेल में जाने की इजाज़त नहीं। बाकी क़यास आराइयाँ होती हैं, सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं। अच्छा, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि 309 साल वो सोए हैं। वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातश शिमाल, अल्लाह कहते हैं हम उनको पलटते थे। अब इधर को करवट लेके सोचो, अब इधर। वकज़ालिका बअसनाहुम, 309 साल के बाद उनको अल्लाह ने जगाया। पूरी हुकूमत बदल गई, पूरी हुकूमत का तख्ता पलट गया। अब जब 309 साल के बाद उठे हैं तो पेट कमर से चिपका हुआ है, ठीक है ना, भूख लग रही है टाइट वाली। तो क्या कहते हैं? कम लबिस्तुम, पहले आपस में कहने लगे हम कितना सोए हैं, हम कितना सोए। एक ने कहा लबिसना यौमन औ बाद यौम, या तो पूरा दिन सोए हैं, क्योंकि सूरज जब हम सोए थे तो यहाँ था, अब यहाँ है। लेकिन जब यहाँ है तो इसका मतलब पूरा दिन तो नहीं सोए हम, पूरा चक्कर तो हो जाना चाहिए था ना। मिसाल के तौर पर वो सोए थे मगरिब के वक्त और आंख खुल रही है इशराक के वक्त। अब कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि यार अगर हम थोड़ा सोए हैं तो ये तो हमें लग रहा है बहुत ज्यादा सोए हैं, 24 घंटे से ज्यादा तो सो नहीं सकता कोई। तो कहने लगे या तो हम पूरा एक दिन सोए हैं या शायद उससे कम सोए हैं। कम सोने पर ये एतराज हो रहा है कि नींद तो बड़ी शानदार तरीके से पूरी हुई है, 4-6 घंटे में ऐसी होती नहीं है। और अगर ज्यादा सोए हैं तो सूरज जब हम सोए थे वो यहाँ था, अब यहाँ है, तो ये तो 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए। क्योंकि उनका क्या ख्याल है कि ये 300 दफा पलट के सूरज आ चुका है। जब काफी देर उनकी बहस हुई तो कहने लगे रब्बुकुम आलमु बिकुम, अल्लाह ही जानता है भाई कितना सोए हैं, इस बहस से कोई फायदा नहीं है, अभी तो रोटी की फिक्र करो। फबअसू अहदकुम बिवरिकिकुम, ये सिक्का राइजुल वक्त लेके जाओ और रोटी लेकर आओ। अब देखो यहाँ भी वो अल्लाह पे तवक्कुल कर सकते थे कि हम जा रहे हैं, पैसे ले जाने की जरूरत नहीं है, हमने अल्लाह के लिए कुर्बानी दी है, खिलाएगा कौन हमें? अल्लाह। ना 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 भाई, अल्लाह ने कहा है जितने असबाब इख्तियार कर सकते हो करो। तुम एक अजनबी जगह पे जा रहे हो, तुम्हारे पास सिक्के होना, पैसे तो लेके जाओ। अरबों में ना जब जमाने जाहिलियत में हज होता था तो दूर दूर से जो अरब कबीले बैतुल्ला आते थे पैसे नहीं लेके आते थे साथ में, कहते थे कि हम अल्लाह के घर की जियारत के लिए जा रहे हैं तो खिलाएगा कौन हमें? अल्लाह, हम पैसे नहीं लेके जाएंगे। ये तो तवक्कुल के खिलाफ है यार। अल्लाह के मेहमान वो मिसाल ऐसे देते थे जैसे आप अपनी नानी के जा रहे हो और अपनी खाना साथ लेके जा रहे हो, तो नानी को गुस्सा आएगा ना, बेटा मैंने तेरी दावत की है तो खिलाऊंगी कौन? मैं खिलाऊंगी तुझे, तू अपने साथ खाना क्यों लेकर आया है? तो कहते थे जब हम किसी के मेहमान होते हैं तो खाना साथ नहीं लेके जाते, मेजबान का काम है, तो हम अल्लाह के घर पे जा रहे हैं, हम पैसे लेके नहीं जाएंगे, अल्लाह पे तवक्कुल करेंगे। जब पैसे खत्म होते ना तो भीख मांग रहे, तो भाई को अल्लाह के नाम पे कोई खाना दे दे यार, कोई तो रोटी दे दे
جب پیسے ختم ہوتے تو کیا کرتے یار, کہیں سے جگاڑ, پھر چوریاں چکاریاں شروع کر دیتے. تو قرآن میں اللہ نے آیت نے نازل کی, وَتَزَوَّدُوا, جب حج کے لیے جاؤ تو زاد راہ لے کے جاؤ, پیسے لے کے جاؤ. کیوں؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے. وہ توکل جو تمہیں بھکاری بنا دے, گناہگار, کیونکہ بھکاری پن یہ تقوی کے خلاف ہے. تو پہلے تقوی کی فکر کرو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے. تو ان کو بتا دیا اللہ نے صحابہ کو کہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں اسباب اختیار نہ کرو, حج پہ جا رہے ہو تو پیسے لے کے جاؤ سارا. تبھی فقہا کہتے ہیں, فقہا نے دین کو خوب سمجھائے کہ حج صرف اس پہ فرض نہیں ہو جاتا کہ آنے جانے کا انتظام ہو جائے, نہ, حج اس پہ فرض ہوگا آنے جانے کا انتظام بھی, راستے میں کھانے کا انتظام بھی, اور جتنے دن آپ گھر کی مارکیٹ سے شارٹ رہو گے بیوی بچوں کے کھانے کا بھی انتظام. آپ کا حج کا آ گیا بھائی, آپ نے کہا میرا جہاز کا ٹکٹ بھی ہو گیا, ہوٹل کا کرایہ بھی ہو گیا, کھانے پینے کا انتظام بھی ہو گیا, نکل گئے 40 دن کے لیے. بچے کہہ رہے ہیں ابا مارکیٹ سے کیا ہو گیا, ابا ہم کیا کھائیں یہاں پہ؟ تو ابا کہہ رہا ہے بیٹا میرے لیے چونکہ آنے جانے کا پراپر انتظام ہو گیا تھا تو مجھ پہ حج فرض ہو گیا ہے, کیونکہ اللہ نے کہا ہے جس میں استطاعت ہے حج فرض ہے, تو مجھ میں استطاعت تھی حج فرض ہے. تو بچے کہیں گے ہمارا کیا قصور ہے؟ اس لیے علماء نے بیان کیا کہ استطاعت میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ کا بھی اور جن کی آپ کفالت کر رہے ہو, جو آپ کی شرعن ذمہ داری ہے, ان کا بھی انتظام ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے اپنے ساتھ سکے لے کے گئے ہوئے تھے, وہ سکہ رائج الوقت. جب نکاح ہوتا ہے نا تو سکہ رائج الوقت, میں نے سکہ رائج الوقت میں آپ کا نکاح فلاں, میں یہ لفظ نکال دیا ہے, میں اتنے پیسوں میں کرایا ہم نے, کیونکہ رائج الوقت ہی سکے چلیں گے نا, یا نکاح میں ڈالر تھوڑی دیں گے. کبھی خربوزہ خریدتے ہوئے کہا کہ سکہ رائج الوقت کے مطابق یہ خربوزہ کتنے روپے کلو ہے, جیسے وہاں سیدھا سیدھا بولتے ہو بھائی خربوزہ کتنے روپے کلو ہے, تو مہر میں بھی وہی ہے. جب پاکستان میں شادی ہو رہی ہے تو پاکستانی روپے میں ہی ہوگی, اس میں الگ سے سکہ رائج الوقت بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کہہ رہے تو سکہ رائج الوقت کے مطابق, تو وہاں سے میری زبان پہ یہ آیا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ سکہ رائج الوقت ہے, اس کو لے کے جاؤ اور کھانے پینے کا انتظام کرو. پھر کہنے لگے دیکھو وَلْيَتَلَطَّفْ, چپکے سے جانا, وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا, کسی کو تمہارے بارے میں پتہ نہ چلے. ایسے منہ لپیٹ کے نا چھپڑ میں جانا اور روٹی لے کے چھپڑ میں واپس آ جانا. اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کا پورا انتظام کر رہے ہیں, پھر اللہ پہ توکل کر رہے ہیں. کتا بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں تاکہ اجنبی لوگوں سے ہماری حفاظت ہو, یہ بھی پورا انتظام. اور اس کے بعد بھی ایک بندے کو بھیج رہے ہیں بھائی لپٹ کے جانا, پتہ نہ چلے, پکڑے نہ جائیں ہم. اور آگے انہوں نے کیا کہا, فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا, دیکھنا پاکیزہ کھانا ہو, حلال کھانا لے کے آنا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ چونکہ غیر مسلم ریاست تھی نا, وہاں ان پر واجب تھا کہ کھانا خریدنے سے پہلے تحقیق کر لیں کہ حرام ہے یا حلال. اسلامی ملک میں اس تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حلال ہی ہوتا ہے. یہاں آپ ہوٹل میں بیٹھ کے پوچھیں یہ گدھے کا گوشت ہے یا بکرے کا گوشت ہے, وہ رکھ کے ایک تھپڑ لگائے گا آپ. کیوں بھائی؟ غالب یہی ہے کہ جب سامنے والا انسان ہے اور مسلمان ہے تو گوشت بھی انشاءاللہ حلال ہی ہوگا. سامنے والا گدھا نہیں ہے تو گوشت بھی گدھے کا. یہاں بھی گدھے کے گوشت بکے ہیں مگر ان کا ریشو کم ہے نا, عموماً تو حلال ہی ہوتا ہے. لیکن جب آپ غیر مسلم ریاست میں جاتے ہیں, پھر جب بھی آپ کوئی چیز خریدیں گے تو آپ پر تحقیق کرنا واجب ہے, بھائی یہ حلال ہے یا نہیں. میں یورپ میں جہاں بھی ہوٹل میں جاتا تھا پہلے پوچھتا تھا ابے یہ مرغی حلال ہے کہ حرام ہے, وہ کہتا تھا حلال ہے. کیسے پتہ چلا حلال ہے؟ ٹھپا تو سب نے لگایا ہوا ہوتا ہے حلال کا. کہاں سے خریدی آپ نے؟ وہ بتاتا تھا فلاں سے. میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ وہ ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں؟ کہ جی ہمیں تو نہیں پتا. میں نے کہا پھر ہم بھی نہیں کھائیں گے. بھائی یہ غیر مسلم ریاست میں یہ تحقیق کیا ہے؟ اطمینان ہو جائے کہ ہاں جی ہاتھ کا ذبیحہ ہے, بسم اللہ اللہ پڑھ کے کرے تو پھر آپ کھا سکتے ہیں, ادروائز نہیں کھا سکتے آپ. پھر آپ چلغوزے کھائیں, کچھ بھی کھائیں, گزارا کریں آپ. سمجھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے بھی کیا, حالانکہ یہ کتنے شدید بھوکے تھے نا, ان کو تو چاہیے تھا, بولتے یار تو جا اور جو ملے لے آ, بس اٹھا کے جو ملے. ابھی حلال حرام کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے, بہت ہو گیا یار بھوک دیکھ یار. ابھی تو ابھی پھر بھی آگے حلال حرام کی تحقیق کرے گا؟ ابے جو ملے اٹھا کے لے آ. نا 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 نا, حلال لے کے آنا, حرام سے اوائڈ کرنا. اب جب وہ بندہ آیا نا سکہ رائج الوقت لے کے, تو جب وہ اس نے سکہ دیا تو وہ دکاندار نے بولا بھائی یہ کون سے زمانے کا سکہ لایا بھائی تو؟ ٹھیک ہے نا, یہ کرنسی تو کیا ہو گئی ہے, 300 سال پہلے یہ نوٹ ختم ہو چکے ہیں. اس پہ تو جس بادشاہ کی تصویر ہے وہ بھی بت پرست بادشاہ تھا, اس کا تو خاتمہ ہو گیا ہے. یہاں تو جہاد ہوا, دوسری قوموں نے حملہ کیا, پوری ریاست کیا ہو گئی ہے, ختم. اچھا وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ یار یہ تو وہ شہر ہی نہیں لگ رہا, میں کوئی گوگل نے غلط تو نہیں بتا دیا کہیں مجھے, ہے بھائی؟ وہ بھی یہی سوچ رہا نا جو
کہ بھئی میں کہاں ہوں, یہ وہ جگہ ہی نہیں لگ رہی. تو 309 سال میں تو سب کچھ چینج ہو جائے گا نا. بالآخر قرآن میں چونکہ اختصار ہے, بہت شارٹ واقعات سناتا ہے. بالآخر کیا ہوا کہ لوگوں نے اس سے پوچھا تم کون ہو, اس نے پوچھا بھائی وہ کہاں ہے, انہوں نے کہا وہ تو 309 سال پہلے ونس اپون اے ٹائم ایک حکومت تھی, پھر یہ ہوا, پھر علامتیں دیکھی گئی, پرانے سکے نکلے. تو لوگوں کو, اچھا ان لوگوں کی ہسٹری بھی لوگوں کو پتا تھی کہ پرانے وقتوں میں چند نوجوانوں نے اللہ کے لیے قربانی دی تھی اور اپنے علاقے سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے, ان کے نام یہ تھے, ان کی علامتیں یہ تھی. تو اس سے بھی لوگوں کو نا ہسٹری سے پتا چل گیا بھائی یہ کون لوگ ہیں, یہ وہی لوگ ہیں. تو پھر بہرحال جب ہو گیا تو ان کی تو بڑی واہ واہ ہو گئی, یار یہ تو بڑے کرامتی بزرگ ہیں, یہ تو 300 سال سے کہاں سو رہے تھے, غار میں سو رہے تھے. سب نے ان کو بلایا, بھائی ان کا تو بڑا اکرام ہوا. میں اب آگے میں اپنے اسٹائل میں بیان کر رہا ہوں, قرآن میں نہیں لکھا ہوا, جو ہوتا ہے ایسے موقع پہ بھائی دم کر دیں, ہمارے وہ گنجے کے بال نہیں آ رہے, حضرت اس کے سر پہ دم کر دیں, اس کی شادی نہیں ہو رہی, اس کے لیے دعا کر دیں, اور یہ بچہ مفتی مولوی صاحب میرا بچہ انسان کا بچہ بن جائے. ہم نے جب پیدا کیا تھا اس وقت انسان تھا, لیکن اب جو رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ جو شکایتیں آ رہی ہوتی ہیں, کوئی پھونک لگا دیں, کوئی تبلیغ میں نکال دیں, کوئی نصیحت کر دیں, جو بھی ان کا اتنی عزت ہو گئی, پھر انہوں نے وہ سب آ گئے اور ان کی پڑی, جو اللہ نے نا ان کی دعا ایسے قبول کی کہ بجائے ہجرت کرنے کے انہی کے وطن کو ان کے لیے سوٹیبل بنا, اور بالآخر ایک وقت کے بعد ان کی طبعی موت ہوئی. تو اب لوگوں میں جھگڑا ہو گیا, بھائی ان کی موت واقع ہو گئی ہے, تو یہ چونکہ ایک بڑا تاریخی واقعہ ہوا ہے نا, اس واقعے کو محفوظ رکھا. ہسٹری تو ہر ایک چاہتا ہے نا محفوظ ہو, اور وہ ہسٹری جس میں کوئی سبق ہو. تو کسی نے کہا ہم قبہ بنائیں گے, کسی نے کہا ہم کیا بنائیں گے, لیکن جو غالب لوگ تھے, جن کو اللہ نے غلبہ دیا تھا, انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا, ہم ان کی غار, کہا جاتا ہے کہ اسی غار میں ان کو دفن کیا گیا جس غار میں انہوں نے زندگی گزاری نا, ہم ان کے غار کے قریب ایک مسجد بنائیں گے تاکہ اس مسجد میں نماز بھی ہو, عبادت بھی ہو, عقیدہ توحید بھی زندہ رہے, کیونکہ انہوں نے قربانی توحید کے لیے دی تھی, اور مسجد توحید کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. مسجد بتاتی ہے کہ صرف اللہ کو پکارا جائے گا, تو انہوں نے پھر وہاں مسجد بنا دی. تو اب بعض لوگ اس سے کہتے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے مزاروں پہ مسجدیں بنانا جائز ہیں. نہ, اس وقت ان کی قبر کے قریب مسجد بنائی گئی تھی توحید کو زندہ کرنے کے لیے. تبھی قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض, زمین اور آسمان کی پیدائش میں, دن اور رات کے بدلنے میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے, جو آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں تفکر کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں. یہ نہیں فرمایا یفکرون, فکر کرتے ہیں, یتفکرون, ایک لفظ ہے فکر اور ایک ہے تفکر. فکر کا معنی غور کرنا, تفکر کا معنی خوب تسلی سے, تمیز سے بیٹھ کے صغرے کبرے ملا کے تسلی سے غور کرنا. فرمایا وہ ایسے غور کرنے والوں کے لیے زمین اور آسمان میں بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں. نشانیاں کیا مطلب؟ دلائل موجود ہیں. یہاں دلیل کو نشانی کہا گیا. آیات کس بات پر؟ کہ اللہ کا وجود ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, اس نے بندوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا ہے, اور اس نے آخرت بنائی ہے, جنت بنائی ہے, جہنم بنائی ہے. یہ تمام یعنی وہ غور و فکر کرتے کرتے اس انتہا تک پہنچتے ہیں. یہ عجیب آیت ہے قرآن مجید کی, خدا کی قسم یہ ایک آیت ہی کافی ہے بتانے کے لیے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے, ورنہ اتنی خوبصورت ترتیب نہ ہوتی اس میں. دیکھو دلیل پہ جب ہم غور کرتے ہیں, کائنات کی ابتدا اللہ سے شروع ہوتی ہے اور اس کی انتہا جنت اور جہنم پہ جاتی ہے. یہ جو غیر مسلم کہتے ہیں نا جنت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی, جہنم نہیں آ رہی, بھائی آپ ڈائریکٹ اینڈ تک پہنچ رہے ہو, آپ اس چیز پہ غور کر رہے ہو جو کسی اور چیز کا نتیجہ ہے. مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کا یہ حکم غیر مسلم کے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. میں کہتا ہوں نہیں آئے گا, اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا, کیونکہ آپ اس سے وہ بات کر رہے ہو جو اس کی مینٹل اپروچ سے بات کی ہے. آپ اس سے شروع کی باتیں کرو, پھر وہ وہاں تک پہنچے گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کا ہدف ہے لاہور جانا اور وہ حیدرآباد جانے کے لیے تیار ہے نہیں. چاہے وہ ٹرین سے جائے گا, جہاز سے جائے گا, تو پہلے فضا میں یا زمین پہ پہلے تو کوئی دوسرے اسٹیشن آئیں گے نا, اس کے بعد پہنچ جائے گا نا. وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں ڈائریکٹ کہاں جانا چاہتا ہوں. بھائی جن بھی نہیں لے جا سکتا, وہ بھی لے کے جائے گا تو راستے میں کچھ علاقے آئیں گے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ڈائریکٹ اینڈ تک پہنچ رہے ہو, حالانکہ آپ نے پہلے شروع کے اسٹیپ چھوڑ دیے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یتفکرون,
یہ تمام انسانوں کے بارے میں ہے, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم. عقل اگر ہوگی, کیونکہ پاگلوں کے لیے یہ دین نہیں آیا. یہ بتا دوں آپ, یہ جو آج کل دیندار لوگ زیادہ تر پاگل نظر آتے ہیں نا, معذرت کے ساتھ, باولے والی باتیں کرتے ہیں. میں پاگل پن کی مثالیں دوں دینداروں کی کیا چل رہی ہے. کاروبار میں نقصان ہو گیا, کسی نے کچھ کروا دیے, حالانکہ صبح دکان ٹائم پہ کھولی نہیں. جو طور طریقے تجارت کو چلانے کے لیے پبلسٹی پورے طریقے سے کرنا, پبلسٹی اس کی وہ کی نہیں, اس کام کا تجربہ ہے نہیں. کہیں نہ کہیں فالٹ ہوتا ہے. اور الزام کس پہ ڈالتے ہیں؟ کسی نے کچھ. گورا کبھی نہیں الزام ڈالے گا. گورے کو کاروبار میں نقصان ہو گیا, وہ سر جوڑ کے بیٹھے گا یہ فالٹ کہاں سے, اس کو دور کرنے کی. میں اکثر لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ یہ جو ابھی کچھ دن پہلے, کچھ چند سال پہلے خلا میں سائنسدانوں نے ایک راکٹ چھوڑا تھا, دوبارہ سے کہیں مریخ پہ. ان کے لیے تو کوئی انڈا موڑ اور یہ ایسے مریخ ایسے ہی ہو گئے ہیں آج کل. چاند پہ جا رہے تھے یا مریخ پہ یا کہیں خلا میں کچھ سائنسدان جا رہے تھے, کئی سال پہلے کی بات ہے, وہ تباہ ہو گیا تھا راکٹ. وہ ہم نے بھی اس وقت وہ دیکھی ان کی وہ جو ویڈیو تھی, تو اس میں خبر یہ آئی تھی کہ اب جب تک اس راکٹ کے تباہ ہونے کی رپورٹ سامنے نہیں آئے گی کہ کیوں تباہ ہوا, سائنسدانوں کو خلا میں بولو بھائی نہیں بھیجے, جب تک یہ سامنے ہوا کیوں. تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اگر یہ مسلمان سائنسدانوں کے ساتھ ہوتا, جن کے دین نمازی بھی ہوتے, وہ کہتے کہ کسی نے کچھ بولو بھائی کر دیا, لہذا دوبارہ بھیجو سورہ یاسین کا ختم کروا کے بات ہے. اور مزید 25-30 سائنسدان. سورہ یاسین کی برکت کے ہم منکر نہیں ہیں, لیکن اللہ نے دنیا کو کس سے جوڑا ہے؟ لڑکیوں کی گھر میں ٹینشن, وہ ڈپریشن کی مریض بن رہی ہیں. مسئلہ یہ کہ عمریں زیادہ ہو گئی اور رشتہ مل نہیں رہا. کسی نے کچھ. ابے بھائی یہ فالٹ دیکھو کہاں ہے. میاں نے مار کے بھرکس نکالا ہوا ہے بیوی کا, ہے بھائی, وہ ذہنی ساس کی وجہ سے ذہنی مریض بن گئی. اب آج رپورٹ آئی ہے, بیان کا ٹاپک چینج نہ ہو جائے, ایک گھر کی رپورٹ آئی. میں اس لیے بتا رہا ہوں, کسی کے گھر کا راز فاش کرنا, آپ کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا وہاں پہ, لیکن بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ بھی ظلم ہے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. ایک اکلوتی بہو اگر کہیں چلی جائے, 2-4 دیور اور بھی مزید خاندان, تو بہو صبح ان کے کھانے بنا رہی ہے سب کے, دوپہر لنچ بھی, رات کا ڈنر بھی. اور اگر بھائی یا بہن میں سے کوئی شادی شدہ رہنے کے لیے آ جائے تو روزانہ ان کے کھانے بھی کون بنا رہی ہے؟ میں نے ان سے کہا یار اگر ایک دن کے لیے کوئی بھابھی آ جائے کہیں سے, چلو ایک دن تو خدمت کر بنتی ہے, آگے پڑ گئی ہے, پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود کیا کریں, خود پکائیں خود کھائیں بھائی. تو وہ سارا کس پہ؟ تو وہ تو پاگل ہوگی نا. تھوڑے دن میں جب اس کو ڈپریشن ہوگا تو پھر پتہ کیا کریں گے, کام کا بوجھ ہلکا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا, کام کا بوجھ ہلکا نہیں کریں گے. پھر بولیں گے ہماری بہو کو, یا شوہر بولے گا میری بیوی پہ کسی نے کچھ کیا کوئی جادو وادو کر دی. پھر وہ جائیں گے کسی بابا کے پاس, روحانی عامل کے پاس. وہ کمبخت بے غیرت بے شرم انسان عورتوں کا بنیان سونگے گا, صحیح ہے نا, وہ بنیان لے جا کے دیتے ہیں اس کو, وہ سونگ کے بولے گا کہ اس پہ جادو ہے. پھر قمیضیں ناپے گا یوں کر کے بالشوں میں, ڈرامے بازی ناپ کے بولے گا یہ چھوٹی ہے, آدھا بالش ہو رہی ہے, اس کے جادو وادو ہے. یہ پاگلوں کے لیے دین میرے بھائی نہیں آیا. اس کی وجہ دیکھو کہ کیوں ڈپریشن میں جا رہی ہے. جب بھی کوئی ڈپریشن میں جا رہا ہے اس کے پیچھے کوئی فالٹ. عورت اگر پاگل ہوتی ہے نا نفسیاتی, یا تو شوہر کا قصور ہے, یا باپ کا قصور ہے, یا ساس نے کیا ہے اس کو, یا نندوں نے کیا ہے, یا جٹھانیوں نے. اس کے علاوہ عورت کو پاگل کرنے والا مارکیٹ میں اب تک پیدا بولو بھائی, کیونکہ عورت کا واسطہ انہی سے پڑتا ہے. میرے پاس کوئی بھی پاگل عورت بیچاری کا فون آئے, میں کہتا ہوں یا تو بھائی ساس کا مسئلہ ہے یا شوہر کا میں فالٹ ہے. یہ دونوں صحیح ہیں تو سسر صاحب میں کوئی گڑبڑ ہوگی, یا نندو اور شوہر کی بہنوں کو نند بولتے ہیں, اور جٹھانی کس کو بولتے ہیں؟ بڑے بھائی کی, بڑے والے چھوٹے والے کی کو نہیں بول سکتے, وہ دیورانی ہوتی ہے. تو خیر جس قسم کی نیا کر کے آ رہی ہیں دیورانیاں جٹھانیاں, یہ میں نے کہا مسئلہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہاں سے. یا سوکنوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, اگر ایک ہی گھر میں رکھا ہوا ہے سب کو تو وہ ذہنی مریضہ بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس فالٹ کی کمی, یا عورت کی لڑکی کی سرے سے شادی نہیں ہو رہی تو بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو اس کو فالٹ کو تلاش کرنے کے بجائے دیکھو یہ بھی ایک دلیل ہے. یہ بھی کیا ہے؟ ڈپریشن میں جانا ایک دلیل ہے. کس بات کی؟ کہ یہ ٹینشن میں ہے. اور ٹینشن میں ہونا دلیل ہے کس بات کی؟ کہ کوئی اس کو ٹینشن, کیونکہ خود سے ٹینشن نہیں ہوتی, کوئی وجہ ہوتی ہے ٹینشن کی. ساری بلی جادو ٹونے فلاں نے کر دیا. ہم بہت بڑے بزرگ کے پاس گئے تھے, انہوں نے بتایا وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. میں نے کہا اس بیچارے کو خود علاج کی ضرورت ہے, اس کے اپنے مسائل ہیں یار, وہ تمہارے کہاں سے. اور بندے کو اگر ٹینشن ہے نا ڈپریشن میں, تو یا تو بے روزگاری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زیادہ تر کیا ہوتی ہے؟ بے روزگاری. روزگاری نہیں مل رہا ہو تو بیچارہ سڑکیں ناپتے, یا آمدن کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ صبر کا مادہ ہوتا نہیں ہے,
پھر چاروں طرف سے گھر سے بھی تانے, بیوی سے بھی تانے, باہر سے بھی تانے, ٹھیک ہے نا, پان گٹکے کے پیسے لوگوں سے مانگ رہا ہوتا ہے. تو اکثر یہی ہوتا ہے, 99.99% یہی ہو رہا ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ تو, اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے بھائی یہ دین جو نازل ہوا ہے, قرآن کیا کہہ رہا ہے, لآیات لأولی الالباب, عقل والوں کے لیے ہے, پاگلوں بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے حضرت اتنے نیک ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کچھ. ان کو تو ہمارے حضرت جو تھے نا بڑے ذہین تھے, وہ فرمایا کرتے تھے جس بزرگ کے بارے میں لوگ یہ کہنا اتنا نیک ہے, اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں, سمجھ لو کہ وہ نیک نہیں ہے, کیا ہے, پاگل ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نیک ہے, حقیقت میں وہ کیا ہے, کیونکہ جس کو پاگل کہہ دیا وہ نیک ہو ہی نہیں سکتا. جس کو پاگل کہہ دیا نہیں ہو سکتا, وہ کچھ بھی ہو سکتا. میں نہیں کہہ رہا وہ گناہگار ہے, لیکن وہ نیک نہیں ہو سکتا. نیک ہونے کے لیے دماغ کا ہونا, ہاں, پھر یعنی عقل مند ہونا ضروری. پھر عقل مندوں کی دو قسمیں, کچھ بڑے ڈیڑھ ہوشیار بن کے بے دینی کی طرف جاتے ہیں, کچھ دین کی طرف آتے ہیں. لیکن عقل کا ہونا, اگر عقل نہیں ہے تو آپ پھر روحانی تعویذ گنڈے, فلیتے پلیتے, ان میں زندگی برباد کرو, اور انہی لوگوں سے اصلاحی تعلق بھی قائم کرو, انہی کو بکرے شکرے بھی دے دیا کرو, دمبے بھی انہی کو کاٹ کے دیا کرو, اور زندگی انہی میں کیا کر دو, برباد. حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دلیل کی دوسری قسم کیا ہے, نظری. غور و فکر کر کے دلیل سے مدلول کی طرف پہنچتے ہیں. دلیل کا جو, جس مدلول کہتے ہیں اس کو, جس کی طرف ہم جاتے ہیں نا, دلیل جیسے روشنی دلیل ہے اور مدلول کیا ہے, سورج. اسی طرح سورج دلیل ہے روشنی کی. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, کتنی زبردست آیت ہے, ان فی خلق السماوات, کہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدا, یعنی ان آسمانوں اور زمینوں میں جب آپ غور کرو گے نا اس کے سسٹم میں, تسلی سے بیٹھ کے کسی دن, یتفکرون, خوب غور کرو گے, کیا پتا چلا یہاں سے, اس لفظ سے کیا پتا چلا کہ یہ خود بخود سمجھ میں, تبھی ہندو کیوں رہتا ہے, اس لیے کہ وہ جس گھر میں پیدا ہوا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کے خلاف چلنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. وہ غور کرے گا تو آئے گا نا, وہ غور ہی نہیں کرتا. تبھی غیر مسلم ہمیشہ زیادہ تر کیا رہتے ہیں, غیر مسلم ہی رہتے. تو اللہ کہہ رہے غور کرنا پڑے گا, غور کرنا پڑے گا. یہ اور تھوڑا بہت نہیں, تسلی سے بیٹھ کے, فی خلق السماوات والارض, کس میں, آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں. آسمانوں اور زمین سے مراد ہے مخلوق. صرف آسمان زمین تو عرب میں ایک محاورہ ہے نا, ہم کہتے ہیں نا میں تمہیں زمین اور آسمان دے دوں گا, کیا مطلب, ہر مخلوق. تو جو بھی مخلوق آپ کے سامنے آئے آپ کو اس میں غور کرنا پڑے گا. فرمایا یتفکرون ان فی خلق السماوات آیات, نشانیاں ہیں. آیت بھی کہتے ہیں, دلیل کو کیا کہتے ہیں, آیت. یہ دلائل ہیں عقل مندوں کے لیے. کس بات پر دلائل ہے, یعنی آپ زمین اور آسمان کی کسی بھی چیز کو دیکھو گے تو اگر غور کرو گے, جیسے سورج کی روشنی پہ تھوڑا سا بھی غور کرو گے تو دماغ کہاں جائے گا, سورج کی طرف, کہ سورج ہے اگرچہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. ایسے ہی اس کائنات میں ایک ایک پتے پر, ایک ایک ذرے پر, پھول کی بوٹیوں پر, کہ گلاب میں ایسی خوشبو کس نے ڈال دی, اس کے پتوں کو اتنا ملائم کس نے بنایا, اور کیسے خوبصورت پھول اور کیسی بہترین خوشبوئیں اللہ نے پیدا کی ہیں, اور کیسے انگور اور انار کے باغات. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی, فرمائے اس انار کے پکنے کے عمل کو دیکھو, کیسے خوبصورت انداز سے اور کیسے خوبصورت اسٹائل میں یہ پکنا شروع ہوتا ہے. زمین میں گوبر, پانی, مٹی, لیکن اس سے کیسا خوبصورت پودا, اور پھر اس سے کیسے بکھرے ہوئے انار, اور کیسے وہ یعنی انار کا جو پھل ہے اور اس میں کیسی تہوں کے اندر وہ ایک ایک دانہ اللہ نے بچھایا ہوا ہے. یہ سب خود بخود نہیں ہو سکتا. آپ دو اینٹیں خود بخود یعنی ہوا سے نہیں جڑ جاتی. تو یہ انار کے اندر اتنے خوبصورت اسٹائل میں دانوں کو بچھانا اور اس میں اتنا بہترین مزیدار رس بھر دینا جو صحت کے لیے بھی مفید ہو, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. میں ان کے لیے بڑی بڑی دلائل ہیں, نشانیاں. کس بات پہ دلائل ہے, فرمائیے عقل مند لوگ وہ ہیں الذین, اب اللہ ان کے اسٹیپ بیان کر رہے ہیں, یہ کرتے کیا ہیں, یتفکرون, خوب غور کرتے ہیں, فی خلق السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض, کیا ہے آیت, ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. غور و فکر کر کے کیا کہتے ہیں,
کہ اے اللہ تو نے اس کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا، لہذا ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ بالکل آخری اسٹیپ ہے جہاں غور و فکر کر کے پہنچتے ہیں، اس اسٹیپ کا اللہ نے ذکر کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کائنات میں غور کرنے کا جنت اور جہنم سے اور اس دعا سے کیا تعلق؟ ہائے ہائے کیسے سمجھائیں یار بھائی، کائنات میں غور کر کے یہ بات ذہن میں آنا کہ اللہ ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ جو بنی ہوئی چیز ہے خود سے نہیں بنتی۔ میں غور کر کے دعا کرتے ہیں اللہ جہنم سے بچا لے، پہاڑوں پہ غور کر کے کہتے ہیں اللہ جہنم سے، یہ قرآن کے الفاظ بیان کر رہا ہوں بھائی، یعنی وہ غور فکر کر کے نتیجہ کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اللہ جہنم سے بچا لے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اس کا لنک کیا ہے آپس میں؟ ارے سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں میں ٹی وی میں آ رہا ہوں بیٹھا ہوا، یہ کوئی پیسے لے کے کھائے ہوئے میں نے آپ لوگوں سے۔ بھائی سوال سمجھ میں آ رہا ہے یار؟ دیکھو ایک آدمی کہتا ہے کہ سورج میں غور کرتے ہو تو یقیناً روشنی پہ غور کرو تو کہاں پہنچو گے؟ سورج۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں تم اس دھوپ کو دیکھو تو یقیناً تم اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ تم بولو گے کہ جہنم کی پناہ، یا تم کسی اور کوئی نتیجہ نکال لوں، آپ بولیں گے بھائی اس روشنی سورج کے وجود پر تو دلیل ہے، باقی چیزوں پر کیا لنک ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آسمان اور زمین میں غور کرتے ہیں اور غور کر کے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اب کوئی اگر تفسیر اخپل طریقے سے پڑھے ترجمہ تو وہ اس عقدے کو حل نہیں کر سکتے کہ یار یہ یہاں سے یہاں کیسے۔ اصل میں قرآن نے بتایا ہے کہ جس ترتیب سے غور کریں گے نا تو نتیجہ کہاں تک نکلے گا؟ بولو بھائی، اس اسٹیپ تک خود بخود پہنچیں گے۔ غور کرنا تو شروع کرو، غور کرو گے تو بالآخر تمہاری آواز یہی ہوگی، تمہارے منہ سے یہ دعا نکلے گی اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ کیسے؟ پہلے اس کائنات پہ غور کرو گے تو تمہارا دماغ جائے گا یہ خود بخود نہیں بنی، اس کو یقیناً کسی نے بنایا ہے۔ پھر اگلا سوال جب اس پہ بھی غور کیا، تفکرون ہے نا، خوب غور، تو پھر سوال پھر مزید غور کرو گے تو کہے گا جب کسی نے بنایا ہے تو بلا وجہ بنایا ہے یا کسی وجہ سے؟ اگر غور نہیں کرو گے تو بیٹھ جاؤ، تو بنایا ہے ہمیں کیا، کیوں بنایا، کوئی وجہ ہے یا نہیں ہے، ہمیں اس میں غور کرنے کی ضرورت، کیونکہ یہ دلیل نظری ہے، بدیہی۔ یار کوئی بم وغیرہ رکھا ہوا ہے تو بتا دو یار، مجھے دے دو۔ نہ پولیس سے ڈر رہے ہو، نہ آرمی سے ڈر رہے ہو، نہ رینجر سے ڈر رہے ہو، اب تو بم سے ہی ڈرو گے۔ دیکھو پہلا اسٹیپ کیا ہے ان کے غور و فکر کا کہ وہ غور کرتے ہیں یقیناً کسی نے اس کائنات کو یہاں تک تو پہنچیں گے نا، بریکیں نہیں لگیں گی۔ کچھ لوگ تو یہاں تک پہنچے ہی نہیں، انہوں نے کہا ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم فری تھنکر ہیں۔ ایسے لوگ بھی مارکیٹ میں ہیں، کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ نہ، ہم اللہ کے وجود کے قائل اور نہ ہم اس کے۔ ابھی تک تو ہمیں ایسے سیکولر لوگوں سے، یہ ایتھیسٹ لوگوں سے واسطہ پڑ رہا تھا نا، جو اللہ کا باقاعدہ انکار کرتے ہیں۔ جب انکار کرتے ہیں تو ان کو انکار پر دلائل دینے پڑتے ہیں نا۔ ایک اور فرقہ پیدا ہوا ہے، اس نے کہا نہ انکار کرو نہ اقرار، لہذا کسی چیز کی دلیل دینے کی چندہ ضرورت نہیں۔ یہ چندہ کا لفظ مجھے یاد ایسے ہوا کہ دور حدیث میں وہ صبح اتنی جلدی گھنٹہ ہوتا تھا کہ ہم لیٹ ہو جاتے تھے بعض دفعہ، تو ایک دن میں دو تین دفعہ ایسا ہو گیا میں لیٹ ہوا، تو میرے استاذ نے مجھ سے فرمایا آپ کو آنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے، آپ کو اب سبق میں آنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ تو مجھے ان کے الفاظ اتنے اچھے لگے کہ مجھے یہ لفظ یاد رہ گیا۔ تو وہ کہتے ہیں ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے غور و فکر کرنے کی، کیا ہے، چھوڑو ایسے کھاؤ پیو موج مستی کرو مر جاؤ، کیا خیال ہے بھائی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یتفکرون، خوب عقل مند لوگ ایسا کام نہیں کرتے۔ وہ کہتے ان کا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ کیوں غور نہیں کرے بھائی، جب ایک چیز پہ ریسرچ ہو رہی ہے تو یہ اتنا اہم ٹاپک، اس کو بغیر ریسرچ کے چھوڑ دیں، ہم بغیر تحقیق کے چھوڑ دیں؟ ایک چیز پہ آپ کو کوئی گولی لا کے پکڑا دے، کھا لو، آپ کھا لو گے؟ تحقیق کرو گے کہ یہ میرے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے، اس کے دوا کا نام کیا، کس ڈاکٹر نے لکھا، ہر چیز پہ کیا ہو رہی ہے، ریسرچ۔ اور اتنا اہم ٹاپک، اس پر انسان نے ریسرچ کرنا چھوڑ دی، تو ضمیر ملامت کرتا ہے انسان کا، لیکن وہ ضمیر کی آواز پر لبیک نہیں کہتا، وہ خواہشات نفسانیہ کا غلام بنتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر میں نے ایک اسٹیپ پہ غور کیا تو پھر اگلا اسٹیپ بھی مجھے سوچنا پڑے گا۔ تو کچھ لوگ تو یہی رک جاتے ہیں، کچھ غور کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں بھائی کوئی بنانے والا ہے، لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے اس نے اس کائنات کو کیوں بنایا؟ اس اسٹیپ پہ غور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بھائی ہمیں کیا جو بنایا وہ ہے کوئی ذات۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں؟ خوب غور کرتے ہیں، کہتے ہیں اگلا اسٹیپ بھی سوچو۔ جو پہلے اسٹیشن پہ پہنچ گئے تو کہتے ہیں اب آگے بھی جاؤ، کیوں بنایا، بے مقصد بنایا یا با مقصد؟ پھر وہ غور کر کے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں
کہ اتنا طاقتور بادشاہ جس نے اتنا زبردست نظام عالم بنایا ہو بے مقصد نہیں ہو سکتا. ہم چھوٹا سا کوئی کام کرتے ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے، اور خالق کائنات اس کائنات کو بنائے گا ویسے ہی ہے بھائی، وہ ویسے ہی بنا دیا، بس جو مرضی کرتے رہو، بس ختم کر دوں گا، ختم ہو جائے گا، کھیل تماشا ہو گیا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پھر اس سے آگے بھی کیا کرتے ہیں، غور کر. یقیناً کوئی مقصد ہے، تو وہ مقصد ہے کیا؟ انہی کی فہرست میں داخل ہو کر ہماری موت واقع ہو. کیسی پیاری دعا ہے، دیکھو یہ غور و فکر کر کے یہاں تک پہنچتے ہیں، اور یہ جو روحانی ٹوپی ڈراموں میں لگے گا وہ یہاں تک قیامت تک پہنچے گئی. وہ اس میں سینس ہی نہیں ہے نا. سینس ہوتی تو بنیان سنگانے جاتا، وہاں پجامہ لے کے جاتا اس کے پاس ہے بھائی. کسی کو اپنا کوئی پجامہ دے رہا ہے، کوئی اپنی کرتا دے رہا ہے، کسی کو جا کے کوئی قمیض دے رہا ہے، کوئی ناڑا دے رہا ہے، اس کو ناپ کے دیکھو بھائی. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یہ تو جہنم سے پناہ ہو گئی اور مغفرت کی دعا. اب چونکہ جنت کی لالچ بھی ہے، ربنا وآتنا ما وعدتنا، اے اللہ تو نے پیغمبروں کی زبان سے جس جنت کا وعدہ کیا ہے. کیسے عجیب. یہاں تک جنت تک ہم غور و فکر کر کے نہیں پہنچے، غور و فکر کر کے تو یہاں تک پہنچے کہ کوئی جزا ہے، لیکن اتنی خوبصورت جزا جنت کی شکل میں، یہ ہمیں کس نے بتایا؟ پیغمبروں نے. کیونکہ یہ دلیل عقلی سے نہیں سمجھ میں آتی، یہ نقل سے آتی ہے سمجھ میں. ہر چیز تک عقل آپ کو نہیں، عقل یہاں تک تو پہنچائے گی کہ بدلہ ملے گا. کیا ملے گا یہ تو جب تک اللہ نہیں بتائے گا ہمیں تھوڑی پتا چلے گا کیا بدلہ ہے. تو اللہ نے ہمیں کیا بتایا پیغمبروں کے ذریعے؟ جنت. وعدہ کیا ہم سے جنت کا. تو کہہ رہے وآتنا ما وعدتنا، اے اللہ تو نے جس جنت کا ہم سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنا. انک لا تخلف المیعاد، پیغمبروں کے ذریعے جو وعدہ کیا ہے، انک لا تخلف المیعاد، تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. حالانکہ پتہ ہے کہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان کی کیفیات جنت کی لالچ میں ایسی ہو جاتی ہیں کہ اللہ کو خود بتا رہے ہوتے ہیں اللہ کی صفات، کہ اللہ ہمیں پتہ ہے کہ تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لہذا ہم جو محنت کر رہے ہیں تو واقعی خلاف ورزی نہ کرنا اور ہمیں وہ جنت عطا کرنا. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فاستجاب لهم ربهم، فرمایا ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. فاستجاب، فا عربی میں آتا ہے فوراً کوئی کام، فرمایا ہو گئی قبول. وہ کیا دعا قبول ہے؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم، کوئی بھی عمل کرے گا، کتنا چھوٹا سا عمل کیوں نہ ہو، عامل پر بھی تنوین، کوئی بھی عمل کرے گا اور کیسا ہی عمل کیوں نہ ہو، نیک عمل، تو میں اس کے اجر کو ضائع من ذکر او انسا، چاہے مرد ہو یا عورت. حالانکہ اس وضاحت کی ضرورت نہیں تھی. جب کوئی بھی عمل تو مرد عورت تو آگے نا، تو ممکن ہے کوئی شیطان کسی کے ذہن میں وسوسہ ڈال دیتا عورت کے ذہن میں، تو اس لیے اللہ نے اور کلیریفیکیشن کر دی کہ چاہے مرد ہو یا عورت، کوئی بھی ذرا سا بھی نیک عمل کرے گا تو میں اس کو ضائع نہیں کروں گا. بعضکم من بعض، فرمایا ایک ہی دوسرے کی جنس میں سے ہو. کیونکہ یہ اس لیے وضاحت کی قرآن نے کہ بہت سے مذاہب اس وقت دنیا میں ایسے تھے جو عورت کو کسی کھاتے میں لاتے ہی نہیں. وہ کہتے تو مرد کے لیے پیدا ہوئی ہے، اس کی اپنی کوئی لائف ہے ہی نہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے کی جنس میں سے ہو، یعنی وہ بھی، تم بھی انسان ہو تو وہ بھی کیا ہے؟ انسان. اس میں جاہلیت کے جو دعوے تھے ان کی کیا کر دی؟ اس کو بھی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں بھی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. تو کتنی زبردست آیات ہیں. دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اللہ کی طرف منسوب کر کے ایسا کلام پیش کرے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل نظری. یہ جو قرآن میں یہ جو آتا ہے نا سورہ ملک میں کہ آخرت میں وہ یہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل، اے اللہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو جہنم میں نہ جاتے. تو یہ اللہ نے سمجھنے والوں کے حالات بھی بیان کر دیے جو کائنات میں غور کرتے ہیں، اور سننے والے بھی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے ایک منادی کو پکارتے ہوئے سنا اپنے کانوں سے، چاہے براہ راست یا بالواسطہ. ہم نے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا رب پہ ایمان لے آؤ، تو ہم نے وہ سن کے کیا کر لیا؟ ہم نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا. تو پتہ چلا یہ سنتے بھی ہیں اور غور بھی کرتے ہیں، عقل سے کام بھی لیتے ہیں. اسی کو علماء کہتے ہیں دلیل عقلی بھی ہوتی ہے اور کبھی نقلی بھی ہوتی ہے. نقلی سے وہ جعلی والی نہیں، نقل کرتے ہوئے آ رہی ہو. تو یہ ہے قرآن کی دعوت، یہ ہے قرآن کا پیغام. تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی بھائی یہاں آیا کیسے میں؟ اصل جو ٹاپک شروع ہوا تھا، ہاں وہ جو میں نے شروع کی تھی نا کہ قرآن کی جو آیت شروع کی تھی کہ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے. تو یہ بغیر دیکھے پر آ رہی تھی بات کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم ایمان کیوں لے کر آئیں. تو اللہ فرماتے ہیں کیونکہ یہ بدیہی دلیل نہیں ہے نا، نظری ہے، تو اس لیے فوراً ایمان نہیں لاتے. تو سوچو گے تو یہاں تک انشاءاللہ پہنچو گے. جو ہندو سوچے گا
جو عیسائی سوچے گا, جو یہودی سوچے گا, وہ یہاں تک پہنچے گا انشاءاللہ, اگر صحیح طرح سے سوچے, خواہشات کی چادر اتار کے اپنی خاندانی رسومات اور اپنے یہ کہ میرے باپ دادا کا دین کیا ہے, میرے باپ دادا کا, ان سب چیزوں کو ہٹا کے سوچے گا تو انشاءاللہ اس نتیجے تک پہنچے گا. وہ سوچتے نہیں ہیں تو پھر الزام پر دہشت گردی کے الزامات بھی لگاتے رہتے ہیں. کبھی یہ کہتے ہیں اسلام یہ کہہ رہا ہے, کبھی یہ کہتے ہیں اسلام یہ کہہ رہا ہے. وہ جو ہے یہ جو ٹاپک ہے نا